السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جس گناہ سے لوگوں کو بچنے کا خاص طور سے حکم فرمایا وہ شرک کا گناہ ہے، کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہاں بات کر رہا ہوں ایک ایسے طبقے کی جو خاص طور سے اللہ کی ذات میں ہر ایک نقص و ناقص کو لا کر اللہ کے برابر کھڑا کر دیتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے اس طریقے کو اور کیسے اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے کی باتیں کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کے پالے ہم بردی والے، مصطفیٰ کے پالے ہم بردی والے، دل سے بولے والے ہم بردی والے، دل سے بولے والے ہم بردی والے، دم رضا کا بھرتے ہیں۔ استغفر اللہ یا رب۔ ایک جاہل مولوی کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اس سے بڑی خباثت اور اس سے بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی کی کیا بات ہوگی کہ اللہ کے سامنے سجدہ چھوڑ کر ایک ایرو نتو خیرو کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے سجدہ کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو جانور آ کر سجدہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی اجازت کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اللہ رب العزت کے علاوہ سجدے کی اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، تو کیوں کر یہ لوگ قبروں پر جا کر اور زندوں اور مردوں کو سجدہ کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، اگر شریعت میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنے کی گنجائش ہوتی شریعت میں، تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی اور اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کو صرف اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں، اور اس کے علاوہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، شرک ہے۔ یہ صرف مردوں کی حالت نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف مرد یہ کام کرتے ہیں، نہیں، ان کی جہالت اس حد تک پہنچ چکی، اگر آپ کو بتاؤں تو آپ انگشت بلندہ ہو جائیں، حیران ہو جائیں ان کی کرتوت دیکھ کر کہ مردوں کی تو یہ حالت ہے ہی، وہ اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر عورتوں کی حالت میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، پہلے آپ عورتوں کی حالت ان کی دیکھیے کہ ان کی عورتوں کی حالت کیسی ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر آگے کی باتیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ مزار ہے، یہ وہ مزار جس میں ضرور اللہ کا کوئی نیک بندہ ہی لیٹا ہوا ہوگا۔ اللہ کی نیک بندوں کے مزار پر جا کر اس طریقے سے رقص و سرور کرنا، اس طریقے سے ناچ گانا کرنا، یقین بالیقین لوگوں کے بے دین ہونے کا اور لوگوں کے بے ایمان ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں چند جاہل مولویوں کی وجہ سے اس طریقے کے خرافات اور اس طریقے کے بدعات اور رسومات جنم لے رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ان چیزوں سے رکیں، کیونکہ یہ بات میں اپنی جانب سے بھی نہیں کہتا۔ رہا مسئلہ سجدہ کرنے کا، ناچنے کا، آپ خود جا کر ان کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات صاف طور پر لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، چاہے وہ مزار پر ہو، زندہ کو ہو یا کسی کا بھی ہو۔ اور اسلام میں تو ناچ گانے کی کیا حیثیت ہے آپ سبھی جانتے ہیں، کوئی مطلب اس سے اختلاف نہیں رکھتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اس طریقے کے جاہل لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ سجدہ کے لائق کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے مزار پر اس طریقے سے رقص و سرور کرنا یہ نہایت غلط اور غلیظ ترین عمل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔